السلام علیکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان سے طالبان کو واپس لا کر پاکستان کے اندر بسانا ایک فاش غلطی تھی، ایک ایسی غلطی جس نے پاکستان کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ غلطی کس نے کی؟ یہ سابقہ دور حکومت نے کی۔ اس دور میں طالبان کو افغانستان سے لا کر پاکستان میں بسایا گیا، ان کو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا، ان کو یہاں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ طالبان کے بہت بڑی تعداد میں جو گرفتار دہشت گرد تھے ان کو چھوڑا گیا اور ان کو پاکستان کے اندر رہنے کی اجازت دی گئی، اور یہ سب کچھ مذاکرات کے ذریعے ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے جو آرمی عسکری قیادت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں، اور یہ اقدامات آج پاکستان کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ سوات کے اندر دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں ان تمام غلطیوں کا اعتراف کیا اور نشاندہی کی کہ ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان آج مشکلات کا شکار ہے۔ اور اس کے علاوہ اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی خارجی موجود ہیں جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ان خارجیوں کا خاتمہ، ان کی بے کنی حکومت کی ٹاپ پریارٹی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، ایک بہت بڑا اعتراف پاکستان کے امن کے حوالے سے، ان غلطیوں کا اعتراف کہ یہ طالبان کا یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لانا اور یہاں پر بسانا یہ بہت بڑی غلطی تھا۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس پر بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ 2021 کے اختتام پر جب طالبان نے کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا افغانستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر بھی جو سیاسی اور عسکری قیادت تھی ان کے اندر یہ ریلائزیشن پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ اب یہ تعلقات بہتر کرنے کے شوق میں وہ یہ بھول گئے کہ طالبان تو جنگ کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ دہشت گردی کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ امن کے دشمن ہیں۔ اگر وہاں امن قائم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے خود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب افغانستان سے روسی فوجیں 1988 میں واپس گئیں تو اس کے بعد جو سب سے بڑا کرائسس پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ جتنے جنگجو گروپ تھے، جتنے وار لارڈ تھے، ان سب نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ گلبدین حکمت یار جو ہے وہ برہان الدین ربانی کی فوج سے لڑ پڑے، کوئی گروپ کسی دوسرے گروپ سے لڑ پڑا، تو اس طرح پورا کا پورا افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ اب جب کہ طالبان حکومت یہاں پر آئی تو اس کے بعد بھی سب سے پہلا پرابلم یہ فیس کرنا پڑا کہ طالبان حکومت نے آتے ہی اپنے شمالی اتحاد والوں کے ساتھ تو جھگڑا کیا ہی، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پاکستان ان کا سب سے پہلا نشانہ تھے۔ سب سے پہلے پاکستان سے جو غلطی ہوئی اب عمران خان کی حکومت 2021 کے اندر، اور جو اس وقت کے ISI چیف تھے جنرل فیض حمید، وہ وہاں چائے پینے چلے گئے اور اس چائے پینے کے بہانے پاکستان میں اپنے ساتھ طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لے آئے۔ یہ ٹی ٹی پی کے وہ لوگ تھے جو آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں افغانستان میں جا کر بس گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40,000 ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان سے جا کر یہاں سے فرار ہو کر افغانستان کے اندر سیٹل ہو گئے تھے، اور وہ وہاں پر انہوں نے دہشت گردی کے اپنے مراکز قائم کر لیے تھے اور وہ وہاں پر سیٹل ہونے کا مستقل سوچ رہے تھے، یا پھر وہ وہاں کے جو افغان طالبان کے ساتھ مل کر شمالی اتحاد کے ساتھ اور امریکی فوجوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ لیکن جب افغانستان رجیم آیا 2021 کے اندر تو یہ ٹی ٹی پی والے طاقت پکڑ گئے، اور پھر اس وقت افغانستان کی جو طالبان حکومت سے مذاکرات کے شوق میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیا۔ اس وقت عمران خان کا خیال یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جب ہم تعلقات ٹھیک کر لیں گے تو ان کو یہاں پر لا کر بسا لیں گے تو اس خطے میں امن ہو جائے گا۔ تو اس وقت خوست کے اندر اور کابل کے اندر مذاکرات ہوئے، یہ مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ براہ راست ہوئے، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اس میں ثالث بھی موجود تھا، اور ثالث کون سے تھے؟ وہ جلال الدین حقانی گروپ جو ہے، جو اس وقت سراج الدین حقانی ہے، یہ حقانی گروپ جو ہے جو وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی، تو ان کا گروپ جو ہے وہ ثالثی کر رہا تھا خوست کے اندر۔ یہ 2021 سے 2022 کے درمیان یہ مذاکرات جاری رہے، جس میں یہ ٹی ٹی پی کی جانب سے کہا یہ گیا کہ ان کو واپس آنے کا موقع دیا جائے، ان کو سیٹل ہونے دیا جائے، پاکستان کے علاقوں میں جو ان کے گھر ہیں ان کے اندر ان کو رہنے دیا جائے، اور وہ یہاں پر آ کر اپنی دینی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا، لیکن آئین پاکستان کو ماننا پڑے گا۔ تو ٹی ٹی پی نے اس وقت تو حامی بھر لیا اور وہ یہاں پر آ کے بس گئے، اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر آ کر بسا دیا گیا، سوات کے اندر آ گئے، قبائلی علاقوں کے اندر آ گئے، اور وہ یہاں آ کر انہوں نے اپنے
ابتدان تو وہ اسلحے کے بغیر آئے، لیکن پھر انہوں نے اپنا اسلحہ اپنے کندھوں پر لٹکا لیا، پھر وہ دندناتے پھرنے لگے، پھر انہوں نے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا، پھر وہ انہوں نے اپنے اصلی رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مراکز دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں جو افغانستان ٹی ٹی پی کے لوگ چلے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے واپس آ گئے۔ اعداد و شمار صحیح معنوں میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنے آئے، لیکن ایک بڑی تعداد یہاں پر آ کے بس گئی۔ 2022 میں جب رجیم چینج ہوا پاکستان کے اندر، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد جو نئی حکومت آئی، اس نئی حکومت نے آنے کے بعد پھر سختی کی طالبان پر کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگ مطلب ٹی ٹی پی کے لوگ بے دھڑک پاکستان کے اندر چلے آ رہے ہیں اور یہاں کے امن کو خطرہ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہاں پر اسلحے کے زور پر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھتہ لینا شروع کر دیا تھا، انہوں نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، اغوا کی وارداتوں میں، پرتشدد وارداتوں میں، دہشت گردی کی وارداتوں میں وہ لوگ ملوث ہونے لگے، اور یہ جو مذاکرات کا عمل تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ افغانستان تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا، اور پاکستان کی جانب سے بھی نومبر 2022 کے اندر ان مذاکرات کو مکمل ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جتنے ٹی ٹی پی لوگ پاکستان کے اندر آ چکے تھے وہ آ چکے تھے اور وہ یہاں پر اپنا سیٹ اپ بنا چکے تھے۔ تو ایک ماہرین کے مطابق ایک بہت بڑی جو غلطی عمران خان کے دور میں کی گئی، جو سابق جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جو سارا ایک سیٹ اپ تھا، اس کے اندر جو بہت بڑی غلطی کی گئی وہ یہ تھی کہ ان افغان طالبان کو جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ آپریشن راہ راست، آپریشن ضرب عزم، آپریشن رد الفساد، اس کے جتنے بھی ثمرات تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے اور وہ لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے مراکز دوبارہ بنا لیے، انہوں نے اپنے یہاں پہ آفیسز دوبارہ بنا لیے، انہوں نے اپنے نیٹ ورک بنا لیے، انہوں نے یہاں پر آ کر دہشت گردی کی کارروائیں شروع کر دی، انہوں نے بھتہ لینا شروع کر دیا، انہوں نے مراکز میں اپنے سیٹ اپ، مدارس میں اپنے سیٹ اپ بنا لیے، اور وہ پاکستان کے امن کے لیے مستقل خطرہ بن گئے۔ اب پاکستان میں ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردی کارروائیاں ہو رہی ہیں، 2021 میں، 2022 میں، 2023 24 میں، 25 میں، اور اب 26 میں بھی دہشت گردی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ہر نیا سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ دہشت گردی کارروائیوں کے ساتھ چڑھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ان غلطیوں کی وجہ سے، جس کا آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک فاش غلطی جس نے پاکستان کے امن کو کمپرومائز کر دیا، خارجیوں کو یہاں پر آنے کا موقع دیا، اور جو عمران خان کی جو حکومت تھی اس غلط پالیسی کی وجہ سے، اس فاش غلطی کی وجہ سے طالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو پاکستان کے اندر دوبارہ اپنا نیٹ ورک منظم کرنے، جڑیں دوبارہ سے پکڑنے کا موقع مل گیا۔ اب جبکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ پالیسی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ ان خارجیوں کو یہاں سے پھر دوبارہ سے جڑ اکھاڑ کر پھینک دینا ہے۔ قبائلی علاقوں میں آپریشن جاری ہے، مختلف علاقوں میں، جیسے وادی تیرہ کے اندر آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور آپریشن وادی تیرہ کے اندر ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں اب وہاں سے لوگوں کو پہلے سے نکالا جا رہا ہے، علاقے کو کلیئر کیا جا رہا ہے، علاقے سے کلیئر کر کے ان کو دوسرے علاقوں میں بسایا جائے گا اور ان کو پیسے دیے جائیں گے اس کے خرچ کے لیے کہ یہاں پر آ کر رہیں، اور اس دوران وادی تیرہ میں آپریشن کلین اپ کیا جائے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں دوبارہ سے اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس وقت کی فاش غلطیوں کی وجہ سے ٹی ٹی پی کو دوبارہ بسایا گیا، خارجیوں کو یہاں پر بسا دیا گیا، انہوں نے آ کر وہی اپنی حرکتیں شروع کر دی، یہاں پر سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، عام شہریوں کو نشانہ بنایا، پیراملٹری فورسز کو نشانہ بنایا، پولیس کو نشانہ بنایا، مدارس کو نشانہ بنایا، عام مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ تو یہ دہشت گرد جو ہے یہ کسی کے دوست نہیں ہیں، یہ صرف اپنے دوست ہیں، اور یہ اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے کسی بھی حد پر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کو افغان طالبان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ جیسے فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی تشکیل افغانستان سے دہشت گردوں کی آتی ہے تو بظاہر تو وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مارے جاتے ہیں یا وہ پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں 70% لوگ افغان طالبان کے شامل ہوتے ہیں۔ اگر 10 لوگ ٹی ٹی پی کے ہیں تو اس میں یعنی کہ 10 لوگوں کا گروپ آیا تو ٹی ٹی پی کے 3 لوگ ہوں گے اور 7 لوگ افغان طالبان ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت خارجیوں کا ایک مکروہ دھندہ ہے کہ یہ پورے ملک کے امن کو، اپنے ملک میں تو انہوں نے بیڑا غرق کر ہی رکھا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی تنگ کر رکھا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں۔ اور اب آج وزیر اعظم نے جو کے پی کے جو عمائدین سے ملاقات کی، ان کو پاکستان کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ اپنا موقف بتایا کہ ہم اب ان کو کسی طرح سپیس نہیں دیں گے۔ دوسری چیز جو وزیر اعظم نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ جو وہ کے پی کے حکومت، اشارے کنائے میں بات کی کہ کے پی کے حکومت جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کا انہوں نے ڈھکے چپے الفاظ میں ذکر کیا کہ اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر یا ویسے اپنی جہاں جہاں ان کے پاس اختیار ہے وہ ان دہشت گردوں کو اب بھی پناہ دینے پر مصر ہے، وہ ان کے ساتھ اب پھر ایک مذاکرات کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے اصرار جو 2021 میں غلطی ہو چکی ہے، فاش غلطی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے
ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ جڑیں بنانے کا موقع ملا، تو اب وزیراعظم نے کہا کہ اب ایسی کسی غلطی کو دہرایا نہیں جائے گا، پہلی والی غلطی بھی فاش تھی، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے خطرہ بن جائیں گے، تو وہ بھی یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ ایسا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔